گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے، اور آج کل جو ہمارے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے نماز کے مفسدات، وہ چیزیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کا رجب سے متعلق رسالہ کفن کی واپسی، یہ نئی ترتیب کے ساتھ شائع ہوا ہے، مکتبے نے اس کو شائع کیا ہے، اس سے درود پاک کی فضیلت عرض کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کے آخر تک شریک رہیے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے مدنی عالم اسلامی بھائی تشریف فرما ہیں، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ جی حضور، نماز کے مفسدات سے متعلق ہمارا سلسلہ ہے، آج آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گزشتہ جو ہمارا سلسلہ ہوا تھا اس میں بھی ہم نے نماز کے مفسدات یعنی ان چیزوں کا بیان سنا تھا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز پھر نئے سرے سے ہمیں پڑھنی ہوگی، اور اس میں تقریباً 29 ایسے امور ہیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بھی ہیں لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تقریباً 29 کو یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ 9 کا بیان ہمارا گزشتہ سلسلے میں ہو چکا تھا، اب مزید آگے ان امور کا بیان ہم سنیں گے کہ جن کا نماز میں نماز پڑھنے والے سے صادر ہونا نماز کو توڑ دیتا ہے، ان کو نماز کے مفسدات کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ درد یا مصیبت کی وجہ سے آہ، اوہ، اف، تف، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے گرمی لگ رہی ہے، اف اللہ۔ اب یہ اف کا لفظ جو نکلا، اس اف کے لفظ سے یا تف کے لفظ سے، یا نماز پڑھتے ہوئے کسی کی کوئی ایسی حرکت نازیبہ دیکھی منہ سے نکلا تف ہے، تو اس طرح مصیبت درد کی بنا پر عام طور پہ یہ الفاظ نکلتے ہیں، تو یہ آہ اوہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کراہنا تکلیف کی بنا پہ، تو اگر کوئی نماز کی حالت میں اس طرح سے آواز نکالے گا یا آواز سے رو رہا ہے اور آواز سے رونے کے ساتھ ساتھ حروف پیدا ہو گئے، یہ تو جو عام طور پہ جیسے بچے روتے ہیں تو اس طرح بس اوقات بڑے بھی ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں، اور زور ہونے کی ایک انداز ہے، تو اس طرح آواز نکل جائے روتے ہوئے، تو اس طرح بھی نماز اگر اس میں رونے سے آواز پیدا ہوتی ہے تو اس طرح رونے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر خوف خدا کی بنا پر یا کوئی مشقت ایسی آ گئی، پریشانی آ گئی، یا کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، یا والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس صورت میں نماز پڑھتے پڑھتے ان کی وجہ سے بھی رونا آ رہا ہو، صرف آنسو نکل رہے ہیں اور آواز پیدا نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں رونے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح بس اوقات امام صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور عربی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن پاک کی مضمون بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اب اس میں خوف خدا کا کوئی تذکرہ ہے آیات میں، یا جہنم کا تذکرہ ہے، اس بنا پہ اگر کوئی رو رہا ہے تو اس صورت میں روتے ہوئے نماز میں رونا یہ ایک اچھی چیز ہے، تو اس طرح آنسو بہہ گئے تو اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اچھا، حروف جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، باقاعدہ ایک کلمہ 2 حرف جب مل جاتے ہیں، کلمہ ہی مراد ہوگا یہاں پر اس سے؟
اب اس میں رونے میں حرف پیدا ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی. صحیح. اب یہ حرف جو رونے کی جو ایک آوازیں ہیں جن میں حروف بن جاتے ہیں تو اس طرح یہ مرادیں یہاں پر نماز ٹوٹے گی. اور اسی طرح آگے وہ امور کے جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ پھونکنے میں بس اوقات سامنے سجدے کی جگہ پہ کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے یا کوئی تنکا پڑا ہوا ہے یا کوئی جانور آ رہا ہے، چیونٹی آ رہی ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں بھی جو لوگ پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر پھونک میں آواز پیدا نہیں ہو رہی، پھونک میں آواز پیدا نہیں ہو رہی، حروف پیدا نہیں ہو رہے، تو وہ سانس کی طرح، جس طرح سانس لینے میں بھی ہوا آتی ہے ایک طرح سے پھونک والا ہی ہوا کا نکلنا ہوتا ہے، تو اس طرح نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن قصداً نماز کے اندر پھونکے مارنا یہ منع ہے. اور اگر پھونکنے میں دو حرف پیدا ہو گئے جیسے اف، اف یا فو، اس طرح کر کے حروف دو پیدا ہو گئے تو اس صورت میں پھونکے مارنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں اسی طرح کھنکارتے ہیں، صحیح جی، اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں. تو اگر دو حروف ظاہر ہوں، صحیح، جیسے اخ، اب یہ دو حروف ابھی تو ظاہر نہیں ہو رہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کھنکارے کہ اس میں الف اور خا، اخ، صحیح، اخ کی آواز پیدا ہو گئی، دو حروف پیدا ہو گئے، تو اس کو فقہا نے فرمایا کہ نماز کو توڑنے والی چیزیں ہیں. ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ قرات کرتے کرتے گلا بیٹھا جا رہا ہے اور طبیعت اس طرح قرآن پاک پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہو، تو اس صورت میں اگر آواز کو صاف کرنے کے لیے کوئی کھنکارتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، ورنہ بلا وجہ کھنکارنا یہ مکروہ ہے. جی کال دیجیے گا. ڈاکٹر محمد علی راول پنڈی، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں کئی دفعہ نماز پڑھتے پڑھتے اونگ جاتا ہوں اور پھر ایک دم اٹھ جاتا ہوں، کیا یہ نماز کی قبولیت ہوگی یا اس میں ادروائز ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے اگر میں آفس میں بیٹھا ہوں اور مجھے چیئر پہ کرسی پہ نیند آ جائے تو کیا اس کے بعد میں ایک دو منٹ کے بعد اٹھ کے پھر دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہوں یا مجھے وضو کرنا پڑے گا؟ انشاءاللہ زوجل عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں احسان علی بات کر رہا ہوں ناروال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عصر یا عشاء کی بندہ چوتھی رکعت میں شامل ہو نماز میں تو صرف ایک ہی رکعت اسے ملے جماعت کے ساتھ، تو باقی طریقہ کیا ہوگا پھر ادا کرنے کا نماز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں اس میں بہت کنفیوژن ہوتی ہے اور اس میں پہلے بھی اس کو اچھی طرح بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ آج پھر بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی کال. میں محمد جعفر ابتاری مرکز الاولیاء لاہور کے علاقے داتا نگر سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہر رکن میں اپنا ہاتھ سے کتنی مرتبہ یوز کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر کوئی خارش ہوئی تو وہ کتنی مرتبہ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. اصغر محمود بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو وطر کی نماز ہے، کیا وطر کی نماز میں سجدہ صاحب اگر غلطی ہو جائے تو ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جی سجدہ صاحب وطر میں نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ہوتا تو اگر دوسری رکعت میں اگر نہ انسان بیٹھے اور کھڑا ہو جائے تیسری رکعت میں تو کیا اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ماشاءاللہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا، آپ کی غلط فہمی انشاءاللہ آج دور ہو جائے گی. نماز کے دوران ایک دفعہ اگر اونگ آ جائے اور یا اسی طرح اپنے آفس میں ہیں اور کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گئے، 1-2 منٹ سو گئے، تو اٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا؟ نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے نیند آ جانا یا لمحے بھر کے لیے اونگ کہتے ہیں معمولی سی نیند یا ابتدائی جو مرحلہ ہوتا ہے نیند کا، جس میں تھوڑا سا انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور آس پاس کے ماحول سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو وہ جو کیفیت ہے کچی نیند کی اس کو اونگ کہتے ہیں. تو اونگ آ جانے سے یا نماز میں باقاعدہ سو جانے سے، جیسے کھڑے کھڑے اونگ آ گئی، جھٹکا لگ گیا، یا اتحیات میں بیٹھے ہیں اس وقت اونگ آ گئی، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. نماز میں نیند آ جانے سے بلا قصد اس طرح نیند آ جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. البتہ یہ ہے کہ جو رکن، مثال کے طور پہ رکوع ہے، رکوع میں سو گئے، پورا رکوع ایسے ہی گزر گیا سوتے سوتے، اگر امام کے پیچھے ہیں اور امام صاحب پتہ چلا سجدے میں چلے گا، یہ ابھی تک رکوع میں ہی ہے، یا یہ پہلے سجدے میں ہے اور سجدے میں ہی نیند آ گئی اور امام صاحب اب دوسری رکعت میں کھڑے ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جب سجدے میں گئے
یہ سجدہ ان کا پورا سوتے میں گزر گیا. صحیح ہے. تو جو رکن اگر سوتے میں گزرا ہو تو اس رکن کو دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا. صحیح. اگر رکو میں سو گئے تو گویا جہاں رکو میں جاتے ہی سو گئے تو وہ رکن ادا اگر نہیں کیا تو وہ رکو دوبارہ کرنا ہوگا. یعنی رکو میں آنکھ کھل گئی تو اب رکو میں رہیں. صحیح. اور پھر قومے میں کھڑے ہوں. ایسی سجدے میں آنکھ لگ گئی سو گئے اور اب اس صورت میں وہ سجدے میں دوبارہ آنکھ کھلی تو یہ سجدے میں رہیں. وہ سجدہ کریں. سجدہ کریں یعنی اب نئے سرے سے سجدہ کریں یوں صحیح. کہ جو پہلے کیا وہ اگر کفایت نہیں کرتا تو جو رکن اگر سوتے میں گزر گیا تو اس رکن کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا. لیکن یہاں پہ معاملہ ان کا ہے اونگ کا. تو معمولی سی جھٹکا نیند کا جب آ جائے نماز میں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. صحیح. اسی طرح کرسی پہ اسی طرح آپ کرسی پہ مثال کے طور پہ جیسے میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں تو اگر یہ جو ہمارے سائل محترم ہیں اگر یہ کرسی پہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کام کی تھکاوٹ کی بنا پہ باوضو بھی ہیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی 1-2 منٹ نہیں آدھے گھنٹے بھی اگر اس طرح یہ سوتے رہے تو جس طرح میں بیٹھا ہوں کہ بالکل جم کے بیٹھا ہوں. صحیح. کمر بھی بالکل اور جو سرین ہے بیٹھنے کی جگہ ہے وہ بھی بالکل یعنی بالکل جم کے اس وقت میں بیٹھا ہوں. صحیح. تو اس طرح اگر جماؤ کے ساتھ کوئی بیٹھا رہے اور اس طرح جماؤ کی حالت میں اگر اس کو نیند آ جائے صحیح چاہے کتنی ہی دیر تک نیند آئی ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. سبحان اللہ کیا بات ہے. اب یہ ان کی آنکھ کھلتی ہے 1-2 منٹ بعد یا 15-20 منٹ بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ باوضو ہیں. صحیح ہے. اور یہ اسی حالت میں چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کا وضو نہیں ٹوٹا. وضو ٹوٹنے کی وہ صورتیں ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کروٹ لے کے سو گیا. صحیح. اور عام طور پہ جب ایک آدمی کروٹ لے کے سو رہا ہوتا ہے یا چت لیٹا ہوتا ہے سو رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں جو نیند آتی ہے وہ غفلت بھری آتی ہے. صحیح. اور یوں بیٹھے بیٹھے جو انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس میں نماز وضو ٹوٹنے میں نیند سے وضو ٹوٹنے میں 2 باتیں یہ ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کیفیت ایسی ہو کہ جس میں نیند آ جائے غفلت بھری. صحیح. ٹھیک ہے. اور سورین دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو سورین ہیں بیٹھنے کی جگہ ہیں وہ دونوں یا ایک اٹھی ہوئی ہو. صحیح. تو اس صورت میں اگر کوئی سو جائے گا جیسے کروٹ پہ سو رہا ہو تو سورینیں زمین پہ یا کسی سخت چیز پہ جمی ہوئی نہیں ہیں تو اس صورت میں اگر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. صحیح. اگر کوئی نماز کی حالت میں سو گیا چاہے وہ اتحیات کی حالت میں ہو رکوع کی حالت میں سجود یا قیام کی حالت میں ہو تو نماز کی حالت میں اگر کوئی سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. نماز کے علاوہ نارمل جیسے عام روٹین میں کوئی بیٹھا ہوا ہے 4 زانو بیٹھا ہوا ہے صحیح جس کو ہم آلتی پالتی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں اس طرح جم کے وہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ رہی ہے جھونکے آ رہے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں سر گھومتا ہے لیکن بیٹھا ہوا جم کے تو اس طرح بیٹھے بیٹھے اگر کوئی گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کب ٹوٹے گا اگر وہ مثال کے طور پہ ایک سورین اٹھا کے اور ایک سورین پہ بیٹھا ہوا ہے اور بھلے ہاتھ سے زمین کا سہارا لیا ہو لیکن ایک سورین اٹھی ہوئی ہے. صحیح. اب اس طرح یہ سو گیا اور غفلت بھری نیند آ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. بس 2 چیزیں ہیں ایک تو غفلت بھری نیند آئی ہو وہ کیفیت ایسی ہو کہ جس میں نیند آ جائے غفلت بھری اور دوسرا یہ کہ سورین جمی ہوئی نہ ہو تو اس صورت میں اگر جو نیند آئے گی نا اس سے وضو ٹوٹے گا. ورنہ اگر سورین جمی ہو اور پھر بھلے کتنی ہی غفلت والی نیند ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. مزید اس کو تفصیلاً پڑھنا ہو کہ یہ نیند والا جو مسئلہ ہے نا تو یہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو پڑھنے کی بھی ہیں. ہو سکتا ہے سننے سے اتنا واضح نہ ہو تو بہار شریعت میں وضو ٹوٹنے کا جو بیان ہے اس کے اندر سونے کی حالت میں وضو کب ٹوٹے گا تو بعض صورتیں وہ ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض صورتیں وہ ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ تفصیلاً وہاں پہ مثالوں کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا گیا. بہار شریعت اگر آپ کو میسر نہ ہو تو نماز کے احکام میں ابھی اہل سنت نے اس کو الگ سے بیان کیا ہے کہ وہ کون سی صورتیں جس سے وضو ٹوٹے گا اور وہ کون سی جس سے نہیں ٹوٹے گا تو وہاں سے بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. عصر اور عشاء کی جو 4 رکعت والی ہماری نمازیں ہیں آخری رکعت جسے ملی بقیہ 3 وہ کیسے پڑھے گا؟ دیکھیں اس میں میں چاہتا ہوں کہ 4 رکعتوں کے حوالے سے بیان کر دوں. کسی کی 1 رکعت نکلی کسی کی 2 کسی کی 3 اور کسی کی 4 ہی نکل گئی. صحیح. تو یہ پورا مسئلہ
अस्सिर 9 फिर दोबारा बयान करने की सआदत हासिल करता हूँ। जी। अगर कोई शख्स उस वक्त आया जब इमाम जो है वो दूसरी रकात पढ़ रहा था, यानी इसकी एक रकात फौत हो गई, अब ये नमाज किस तरह अदा करेगा? इसको नमाज इस तरह अदा करनी है कि जब ये इमाम सलाम फेरेगा तो ये खड़ा होगा, ये खड़े होकर अपनी वो छूटी हुई पहली रकात पढ़ रहा होता है, अपनी छूटी हुई पहली रकात पढ़ रहा होता है। और पहली रकात के अंदर चूँकि सना पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सना पढ़ी जाती है, तो ये इमाम के साथ जो इसने नमाज पढ़ी है दूसरी, तीसरी और चौथी, इसकी छुट्टी है पहली रकात, और पहली रकात में सना पढ़ी जाती है सुबहानक अल्लाहुम्मा, तो ये खड़े होकर पहले सना पढ़ेगा, फिर तावुज़, तस्मिया और फिर सूरह फातिहा, फिर तस्मिया, फिर सूरत मिलाकर अपना रुकू सुजूद करके नमाज मुकम्मल कर देगा। अच्छा, अगर किसी की 2 रकातें निकली हों, तीसरी रकात में शामिल हुआ हो या दूसरी रकात के अत्तहियात में शामिल हुआ हो, 2 रकातें फौत हो गई, तो अब उसको मिली है इमाम के साथ तीसरी और चौथी रकात, इसकी छुट्टी हैं पहली और दूसरी रकात। तो चूंकि पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाई जाती है, तो इसने पहली और दूसरी में सूरत मिलानी है। अब क्या तरीका होगा? ये इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा होगा, चूंकि पहली रकात में सना पढ़ते हैं तो पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा सना से इब्तिदा की जाएगी, तावुज़, तस्मिया, सूरह फातिहा, सूरत मिलाए, रुकू सुजूद में चला गया। ये इसने जो अब अदा की है ये अपनी फौत शुदा पहली रकात अदा की है, और पहली रकात के बाद खड़े हो जाते हैं, तो ये खड़ा होकर अपनी एक रकात और मिलाएगा, और दूसरी रकात में चूंकि सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है, तो इसमें भी ये सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाकर रुकू सुजूद करके अपनी नमाज मुकम्मल कर लेगा। और अगर किसी की 3 रकातें फौत हो गई और चौथी रकात उसको मिलती है, तो उसने इमाम के साथ पढ़ी है चौथी रकात, और इसकी छुट्टी हैं 3 रकातें, जिनमें 2 रकात वो हैं जिनमें क़िराअत करना वाजिब है, और 1 रकात वो छुट्टी है तीसरी जिसमें क़िराअत करना वाजिब नहीं है। तो अब इसका तरीका ये होगा कि ये इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए, और जिस तरह पहली रकात में सना पढ़ते हैं इस तरह ये खड़े होकर सना पढ़े, तावुज़, तस्मिया और सूरह फातिहा सूरत मिलाए और आगे रुकू में चला है। रुकू सुजूद करने के बाद अब इसको, ये थोड़ा सा टिपिकल मसला आता है, अब इसको क्या करना है? अब इसको फौरन खड़ा नहीं हो जाना दूसरी रकात के लिए, बल्कि अब ये इस पे गौर करे कि इस वक्त इसने क़िराअत वगैरह करके अपनी पहली रकात को अदा किया है, लेकिन एक रकात इसने इमाम के साथ भी तो पढ़ी है, तरतीब के लिहाज से दूसरी इमाम के साथ पढ़ी, और एक रकात अब इसने इमाम के सलाम फेरने के बाद पढ़ी, इसकी टोटल 2 रकातें हो गई, और 2 रकातों पर अत्तहियात में बैठने का हुक्म है, तो इसलिए इसको अत्तहियात में बैठना है। यानी काउंटिंग के एतबार से 2 रकातें हो चुकी हैं और 2 रकात पे बैठने का हुक्म है। अब ये बैठे, अत्तहियात पढ़े, अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़ा हो जाएगा। अब खड़े होने के बाद इसने अब जो रकात अदा करनी है, छूटी हुई रकातों में से अपनी दूसरी रकात अदा करनी है, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाई जाती है। ये सूरह फातिहा पढ़े, सूरत मिलाए, रुकू सुजूद करने के बाद अब ये बैठेगा नहीं, अब खड़े हो, अब ये खड़ा होगा, क्योंकि काउंटिंग के एतबार से, तादाद के एतबार से इसकी 3 रकातें हो गई, और 3 रकातों पे नहीं बैठते, ये खड़ा हो जाएगा। अब ये खड़े होकर कौन सी रकात अदा कर रहा है? अपनी तीसरी रकात, क्योंकि चौथी तो इमाम के साथ पढ़ी है, ये खड़े होकर पढ़ रहा है अब तीसरी रकात जो इसकी फौत हुई थी, और तीसरी रकात में क़िराअत वाजिब नहीं है, सूरह फातिहा का पढ़ना मसनून है, मुस्तहब है, तो ये सूरह फातिहा पढ़े और उसके बाद रुकू सुजूद करके अपनी नमाज को मुकम्मल करें, कादा अखीरा करें, नमाज इसकी मुकम्मल हो गई। और जिसकी 4 ही रकातें निकल गईं, यानी वो कादे में शामिल हुआ या चौथी रकात के सजदे में शामिल हुआ, तो वो अब खड़े होकर इस अंदाज में नमाज अदा करे जिस अंदाज में गोया अकेले 4 रकात पढ़ी जाती हैं, इस तरह वो 4 रकातें अदा करेगा। माशाल्लाह, बहुत तफसीली जवाब हमें मिल गया, तरतीब से 1, 2, 3 और 4 रकात जिनकी निकलती हैं उस हिसाब से हमें जवाब मिल गया। नमाज में हर रुकू में अपने हाथ के इस्तेमाल के हवाले से इरशाद फरमा दें, क्या है? अव्वलन कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने हाथों का इस्तेमाल ना किया जाए, यानी ना खुजाने में, या बहुत से लोग दाढ़ी से खेल रहे होते हैं, कोई टोपी सही कर रहा होता है, कोई बालों में ही लगा हुआ होता है, तो अपने हाथों का बिला वजह इस्तेमाल करना मना है। अब ज़रूरत पड़े, खुजली हो रही है, अब नहीं खुजाएगा तो तशवीश हो रही है, शिद्दत बढ़ती जा रही है, वो खुजा लेगा तो सुकून मिल जाएगा, तो अब ये एक मौका है खुजाने का। तो इसमें यह है कि किसी भी रुकन, मसलन हालत क़याम में नमाज़ पढ़ रहे हैं
یہ قیام کی جو حالت ہے یہ ایک رکن ہے. صحیح. رکوع یہ ایک رکن ہے. اسی طرح سجدہ یہ ایک الگ رکن ہے. اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں یہ ایک الگ رکن ہے. قوما رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں یہ ایک حالت ہے, یہ کیفیت ہے. اس طرح ایک سجدہ کرنے کے بعد جو جلسے میں بیٹھتے ہیں یہ ایک کیفیت ہے. تو ایک رکن جو نماز کا ہے, اس رکن کے اندر 2 مرتبہ تک کھجانے کی اس کو اجازت ہے. مثلا نماز کی حالت قیام میں اگر کھجلی ہو رہی ہے تو کھجا لیا, یہ ایک دفعہ ہو گیا. اب اس کے بعد پھر دوبارہ کھجلی ہو رہی ہے تو پھر دوبارہ کھجا لیا, یہ 2 دفعہ ہو گیا. اب اس کے بعد مزید کھجلی ہو رہی ہے تو اب تیسری دفعہ اس رکعت کے قیام میں نہیں کھجا سکتا. صحیح. اب یہ رکوع میں چلے جائے, رکوع میں اس کھجلی کو دور کر دے کھجا کر. صحیح. اب رکوع میں بھی 2 مرتبہ ہی کھجا سکتا ہے, ایسی سجدے میں 2 مرتبہ کھجانے کی اجازت ہوگی, لیکن دونوں ہاتھوں کا بیک وقت استعمال. اب کھجلی ایسی ہو رہی ہے, ادھر بھی ہو رہی ہے, ادھر بھی ہو رہی ہے, نماز پڑھتے پڑھتے ادھر بھی کھجا رہا ہے, ادھر بھی کھجا رہا ہے, تو یہ دونوں ہاتھوں کا بیک وقت استعمال جو ہو رہا ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پر میں نماز پڑھتے پڑھتے میں دونوں ہاتھوں سے یوں کھجانے لگ جاؤں, اب میری اس کیفیت کو جو بھی دیکھے گا وہ کیا تصور کرے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے یا نماز نہیں پڑھ رہا. تو جو بھی اس طرح میرے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت کھجانے کو دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو نمازی کا ایسا کام کرنا کہ جس کو دیکھنے والا اس کو نماز میں گمان نہ کرے, یہ عمل کثیر کہلاتا ہے, اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو دونوں ہاتھوں کا بیک وقت استعمال کرنا منع ہے. اور کھجانے کی جہاں تک ہے تو 2 مرتبہ تک کھجا سکتے ہیں. 3 مرتبہ ایک رکن میں کھجایا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دوسری رکعت میں پھر دوبارہ موقع ملا ہے, اگر ضرورت ہو میں ہمیں 2 دفعہ موقع ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ قیام میں 2 دفعہ تھا, پہلی رکعت میں کھجا لیا تو اب دوسری رکعت میں نہیں کھجا سکتے, ایسا نہیں ہے. اچھا, اس میں الٹے ہاتھ کے استعمال پہ بھی لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے. قیام کی حالت میں اگر کسی نے الٹا ہاتھ سے کھجا لیا تو کیا حکم ہے, کیا نماز ٹوٹ گئی؟ یہ مشہور ہے عوام, مشہور ہے اور لیکن غلط ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نمازی کو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو قیام کے علاوہ دیگر ارکان میں, مثلا رکوع میں, سجود میں, تحیات کی حالت میں اگر کھجانا پڑ رہا ہے تو الٹے ہاتھ کا استعمال کرے. صحیح. وجہ یہ نہیں ہے کہ الٹا ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی, بلکہ وجہ یہ ہے الٹے ہاتھ کا ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے. صحیح. اور سیدھے ہاتھ کا الٹے ہاتھ کی پشت کے اوپر ہونا سنت ہے. تو اب جب حالت قیام میں وہ الٹے ہاتھ کو استعمال کرے گا تو ہاتھ کہاں رکھے تو الٹا ہاتھ اپنی جگہ سے ہٹ گیا, سنت سے نکل گیا. یہ اب سیدھے ہاتھ کا ہونا تھا سنت الٹے ہاتھ کے اوپر, اب سیدھے ہاتھ بھی وہ پیٹ پہ آ گیا جس کی جگہ یہ تھی, تو 2 سنتیں فوت ہو گئیں. الٹے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے وہ ہٹا, وہ سنت فوت ہوئی. سیدھا ہاتھ اپنی جگہ پہ نہ رہا, یہ سنت بھی فوت ہو گئی. تو جب ہمیں ضرورت پڑ ہی رہی ہے ہاتھ کے استعمال کی تو کم سے کم سنتیں فوت ہوں. تو وجہ یہ ہے کہ حالت قیام میں اگر کھجانا پڑے تو سیدھا ہاتھ استعمال کریں تاکہ الٹا ہاتھ اپنی موضع سنت پر ہی رہے, اور سیدھا ہاتھ ضرورتاً کھجا کے فارغ ہو کے دوبارہ اپنی جگہ پہ اس کو لے کر آ جائیں. ٹھیک. وطر میں سجدہ سہو اگر ہوتا ہے 3 رکعت والی, کسی نے ان کو اس طرح کا بتایا ہے کہ اس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا, معاف ہے غالباً, تو اس حوالے سے یہ پہلی دفعہ سنا ہے, ایسا نہیں ہے. سجدہ سہو کی تخصیص نہ فرض کے ساتھ ہے, نہ سنت کے ساتھ ہے, نہ وطر, نہ نوافل. صحیح. جس نماز میں بھی کوئی واجب اگر بھولے سے چھٹ جاتا ہے تو اس واجب کے چھٹنے کی بنا پہ نماز میں پیدا ہوا نقص, کمی آ گئی, اور یہ کمی اگر سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا باقی رہے گی, اس نماز کو پھر نئے سرے سے پڑھنا ہوگا. تو شریعت مطہرہ نے ایک آسان صورت ہمیں یہ عطا فرما دی کہ نماز سے جب نکل رہے ہوتے ہیں, اتحیات پڑھ چکے ہوتے ہیں, تو اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھی طرف سلام پھیریں ایک, اور اس کے بعد 2 سجدے کریں. 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات پڑھیں, درود شریف دعا پڑھ کے نماز کو مکمل کریں. تو یہ سجدہ سہو کرنا اس واجب کی چھٹنے کی بنا پر جو کمی آئی تھی اس کمی کی تلافی کر دیتا ہے. صحیح ہے. تو یہ سجدہ سہو جس نماز میں بھی یعنی ترک واجب ہو, بھولے سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اور خود انہوں ایک سوال بھی اس میں ایک مثال کے طور پہ پیش کیا کہ وطر کی حالت میں, وطر کی نماز میں قاعدہ اولا چھوٹ گیا, تیسری میں کھڑے ہو گئے, تو اب کیا کریں گے؟ تو اگر تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے آپ
مکمل کھڑے ہو گئے تو اب یہ قاعدہ اولا چھٹنے کی بنا پہ واجب چھٹ گیا، اس کی تلافی سجدہ سہو سے پوری کی جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر یہ وطر کی 3 رکعتیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی مفسدات ہم سیکھ رہے ہیں جی، کالز دیجیے گا۔ غلام اکبر اطاری لیا سے، میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی مونڈے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں جی۔ میں منڈی بہدین سے محمد اشرف اختاری عرض کر رہا ہوں۔ 30 سال کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شام کے وقت جب وہ سورج غروب ہونے والا ہو اس سے 20 منٹ پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی نہیں پینا چاہیے، اس کی شریعت فرماتی پینا چاہیے یا کہ نہیں پینا چاہیے؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں جی۔ اگلی کال۔ مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ سجدے میں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا صحیح استعمال جیسے کرنا ہے ایسے ہمیں فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے باقاعدہ اس کا پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا تھا کہ سجدہ ہمیں کس طرح کرنا ہے جی۔ اگلی کال۔ میرا نام بلال، میرا وضو سے متعلق ہے میرا سوال، بلیڈ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں جی۔ اگلی کال۔ میرا یہ سوال ہے کہ نماز کے اندر سنت و نوافل ادا نہ کرنا، صرف فرض ہی ادا کرنا، تو ایسے میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ غلام اکبر بھائی تھے ہمارے، کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے، وہ امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ داڑھی منڈا یا وہ آدمی کہ جس نے ایک مٹھی سے داڑھی کو کم کیا ہوا ہے، جس کو ہم خشخشی داڑھی رکھنا یہ کہا جاتا ہے، تو داڑھی منڈا ہو یا خشخشی داڑھی رکھنے والا شخص، ان کا یہ عمل فسق ہے، گناہ ہے، اور یہ گناہ بھی علل اعلان ہے، چھپا ہوا گناہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہے فاسق معلن۔ صحیح۔ اور فقہاء کرام نے فاسق معلن کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی بتایا ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے پڑھی ہے تو اس نماز کا اعادہ بھی واجب ہے، کہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کل صلاۃ ادیت مع کراہت تحریم تجب اعادتها، کہ جو نماز کراہت تحریمی کے عمل کے ساتھ پڑھی جائے گی اس نماز کا اعادہ واجب ہے۔ تو ایسے امام کو جو داڑھی منڈا ہو یا خشخشی داڑھی والا ہو، اس کو امام بنانا بھی جائز نہیں ہے، صحیح، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو پڑھی اس فیکٹریاں نماز جو کو ہوتی اعادہ ہیں کرنا جمیل بھائی، فیکٹریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ہماری، عموماً وہاں اسی طرح کا طبقہ ہوتا ہے، اب یعنی اس جماعت کے اندر سبھی داڑھی منڈے یا جن کی داڑیاں کم ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہیں، تو انہوں نے اگر کسی کو اپنا امام بنا لیا، سبھی ایک جیسے ہیں جیسے۔ ہاں، یہ بھی ایک ابہام ہوتا ہے لوگوں کو کہ سارے داڑھی منڈے ہیں، تو ان میں سے کوئی داڑھی منڈا، چونکہ مقتدی بھی ایسے ہے تو امام بھی ایسا، تو چونکہ یہ جو امامت ہے نا یہ ایک منصب ہے، صحیح، اور اس منصب کا اہل فاسق معلن نہیں ہے، صحیح، تو اس لیے بھلے پیچھے مقتدی داڑھی منڈے ہوں لیکن اس منصب پہ تو اس کو آگے لا رہے ہیں داڑھی منڈے کو، صحیح بات، تو اس منصب پہ لانے کی اجازت نہیں ہے، صحیح، اس لیے داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ پیچھے مقتدی داڑھی والے ہوں یا بغیر داڑھی کے، صحیح، یا جن کی داڑیاں ہے جیسی بھی ہوں، تو ان کو امام نہیں بنا سکتے۔ صحیح۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یعنی جو ابتدائی آخر کے جو 20 منٹ ہوتے ہیں، مشہور ہوگا پانی نہ پئیں، یہ بھی مشہور ہے کہ یہ روزہ ہوتا ہے، اس حوالے سے ایسا کوئی روزے کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس میں پانی پی سکتے ہیں، پینا جائز ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، صحیح، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آج کی اثر کسی کی رہ گئی تو وہ اس وقت میں پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھے گا، وہ پڑھے گا، گناہ گار بھی ہوگا، اور قصدن اگر تاخیر کی ہے تو توبہ بھی کرنی ہوگی کہ اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہوگا۔ لیکن جہاں تک معاملہ پانی پینے کا ہے تو پانی بالکل بلا کراہت پی سکتے ہیں، شرعاً کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں، سجدے میں پاؤں کی انگلیاں کس طرح لگانی چاہیے، تو یہ پورا ہم نے پریکٹیکل بھی کیا تھا، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو دوبارہ سے چلاتے رہیں گے۔ تو سجدے میں جو پاؤں کی، ایک پاؤں میں 5 انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کا جو پیٹ ہوتا ہے یہ زمین پر لگا ہونا، یعنی ہر پاؤں کی 5 انگلیوں کا زمین پر لگ کر مڑ کر قبلے کی طرف رخ ہونا، یہ ہے مسنون، ٹھیک ہے، یعنی یوں گویا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگا ہو اور ان کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو، یہ سنت ہے، سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا ہوا ہو، یہ واجب ہے، اور کم از کم 10 انگلیوں میں سے کسی بھی ایک انگلی کا، چاہے وہ سیدھے یا الٹے کسی بھی پاؤں کی ہو، ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہونا یہ فرض ہے،
اور 3 انگلیوں کا لگا ہونا یہ واجب، اور 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو تو یہ مسنون ہے. تو سنت ادا کریں گے، واجب بھی ادا ہوگا، واجب ادا ہوگا، فرض بھی ادا ہوگا، اور فرض ادا ہوگا تو سجدہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک. سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ سگریٹ پینے کی بنا پہ منہ میں ہو جاتی ہے اسمیل، بدبو آ جاتی ہے، اور اس حالت میں جب کہ منہ میں بدبو آ رہی ہو تو اس کو دور کیے بغیر نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. اور اسی کنڈیشن میں کہ منہ سے سگریٹ کی اسمیل آ رہی ہو، مسجد میں جانا بھی جائز نہیں ہے. تو اچھی طرح کلیاں کریں اور منہ کو خوشبودار بنانے کی کوئی صورت اختیار کریں. اور یہ سگریٹ کوئی اچھی چیز ہے نہیں، اس سے بچنا. اس کے پاکٹ پہ ہی لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، تصویری بنی ہوتی ہے کینسر زدہ کسی شخص کی. لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ فلاں کو کینسر ہو گیا، رشتہ داروں میں گلی محلوں کہیں نہ کہیں کسی کو سگریٹ کی وجہ سے شدید نقصان پہنچتا ہے، لیکن ذہنی ہوتا ہے یہ اتنی بے احتیاطی سے پیتا تھا اس لیے ہو گیا، مجھے نہیں ہوگا، میں تو احتیاط سے پیتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. انسان جب ابتدا کرتا ہے پھر جب اس کی لت پڑ جاتی ہے نا تو بہت مشکل سے چھوٹتی ہے. تو اس کو یک لخت چھوڑ دیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں. کھانا ہے تو بادام کھائیں، پستے کھائیں، فروٹ کھائیں، جو کھانے کی چیزیں جان بھی بنائیں، یہ تو جان کو گھلانے والی چیز ہے. اللہ توفیق دے ان طرح کی چیزوں کو ہم چھوڑیں. نماز میں سنتیں اور نوافل چھوڑ دیں، صرف فرائض پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور اگر نماز ہو جاتی ہے تو سنتیں اور نوافل ہم چھوڑیں گے تو کیا اس کا کوئی نقصان بھی ہوگا؟ نماز میں سنتیں اور نوافل چھوڑنے کا مطلب ایک ہے نماز کے اندر جو چیزیں سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں، نفل چیزیں، مثال کے طور پہ تعوذ، تسمیہ یا رکوع سجود میں جانے کے لیے تکبیرات. تو اگر کوئی یہ چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح نماز پڑھتا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک رہا یہاں سنت اور نوافل چھوڑنے کا مطلب اگر ان کا یہ ہے کہ عشاء کے 4 فرض پڑھ لیے، 3 رکعت وتر ادا کر لیے، یا مغرب کے صرف 3 فرض ادا کر لیے، یا ظہر کے صرف 4 فرض ادا کر لیے، اور سنت نوافل نہیں پڑھ رہے. تو دیکھیں سنتیں بعض ہیں موقدہ اور بعض ہیں غیر موقدہ. جیسے عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، اگر کسی نے نہیں بھی پڑھی تو گناہ گار نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو ثواب سے محروم رکھا. ظہر کی جو 4 رکعت ہیں پہلے کی اور 2 رکعت بعد والی، ایسی جمعے سے 4 رکعت پہلے کی بعد والی، اور اسی طرح عشاء اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں سنت، یہ سنتیں ہیں موقدہ. اور سنت موقدہ کو چھوڑنا یہ برا ہے، لیکن اس کے چھوڑنے کی اگر کوئی عادت بنا لیتا ہے تو گناہ گار ہوگا. رہا نوافل، تو نوافل پڑھنا یہ بہتر کام ہے، ثواب کا کام ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن سنت موقدہ اگر چھوڑنے کی عادت بنا لی کہ صرف فرض ہی ادا کر رہا ہے اور سنت موقدہ نہیں پڑھتا، یہ اس کی روٹین بن گئی، عادت بن گئی، تو اب سنت موقدہ کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا. تو اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بنائیے. اور یہ سنتیں دراصل ہماری جو فرائض نمازیں ہوتی ہیں ان میں جو کمی آ جاتی ہے اس کمی کو پورا کر دیتی ہیں. گویا ہم نے فرض ادا کیے، اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی تو ہم نے سنتیں پڑھی. کمی سے مراد کوئی فرض چھٹ گیا وہ مراد نہیں ہے، یا کوئی واجب چھٹ گیا وہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ کہ اخلاص کی کمی یا جیسی ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں پڑھ سکے، تو یہ ہماری جو سنتیں ہیں، یہ ہماری جو نوافل ہیں، یہ فرائض کی تکمیل کر رہی ہوتی ہیں، اس کو اس درجے تک پہنچا رہی ہوتی ہیں جس درجے پہ ہمارا فرض ہونا چاہیے تھا. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے سارے کام ہمارے بالکل ایکوریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، صحیح ہو رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا سونا سارے معاملات. جب بات آتی ہے نماز کی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوافل نہ پڑھیں، پھر ہم اس میں یہ اس طرح کی آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، یار فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ تھوڑی ملے گا. لیکن ثواب کی جو محرومی ہے، جو ثواب سے ہم محروم ہوتے ہیں، کیا یہ بڑا نقصان نہیں ہے؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے ہمیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی توفیق سے پڑھتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ نماز کو مکمل پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سنت نوافل کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں رکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ ان کی برکت سے ہمارا پڑھنا نیکیوں کا بھاری ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنیں گی. اس پہ بھی تھوڑا غور کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی کو ہم 8 گھنٹے کے لیے ملازم رکھتے ہیں، 8 گھنٹے کام کر لیا اس نے، لیکن کمپنی میں کام اب بھی بہت ہے، تو لوگ اپنے آفیشلی ٹائم کے بعد اوور ٹائم بھی دیتے ہیں،
اور اوور ٹائم کی درخواستیں دیتے ہیں صحیح کہ ہمیں اوور ٹائم، چونکہ اوور ٹائم آفیشلی ٹائم کے مطابق اس کا جو پر آور ہے وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، تو لوگ اپنے 15 گھنٹے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، 10 گھنٹے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اوور ٹائم لگا کے لگی بندی جو تنخواہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بڑھا دیتے ہیں اوور ٹائم لگا کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ سیلری ملے، زیادہ اچھے انداز میں اپنی زندگی گزار سکوں. تو یہ دنیا کی مختصر ترین زندگی میں ہم آفیشلی ٹائم 8 گھنٹے کے علاوہ بھی مزید 2-4 گھنٹے اور دینا چاہتے ہیں، اور بلکہ کوشش کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ جائیں کہ جہاں پہ اوور ٹائم کا آپشن ہوتا ہو، تو اس جگہ کی نوکری کو ترجیح دی جاتی ہے تاکہ مال زیادہ ہم کما سکیں. حالانکہ یہ مختصر دنیا ہے، کتنا ہمیں یہاں پہ رہنا ہے پل کی خبر نہیں ہے، لیکن جو آخرت میں کام آنے والے امور ہیں اس میں ہم صرف لگے بندے صرف فرض اور واجب پہ ہی اکتفا کریں اور سنتوں مستحبات نوافل کو چھوڑ دیں، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ہمیں آخرت کی طرف اس طرح کے معاملات کو کرنا چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں مستحبات نوافل یہ ادا کریں. اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کا جو مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اب بندہ جب نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا رہتا ہے. صحیح بات. تو نوافل قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. فرائض اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، بندے نے ادا کرنے ہی ہیں. اب نوافل جب ادا کرے گا اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے. یہ نفل نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے آگے جھک رہا ہے. تو اللہ سے جتنی محبت ہوگی اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے. تو جو جتنے کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، نوافل سے مراد جو فرض نہیں ہے اس میں سنتیں بھی آ جائیں گی، نوافل بھی آ جائیں گے. تو جو ان کاموں کو ادا کر رہا ہوتا ہے اور عبادت کی کثرت کر رہا ہوتا ہے تو وہ قرب الہی پا رہا ہوتا ہے. اور جب قرب الہی پا لیتا ہے تو پھر کیا کچھ اس کی عظمتیں ہوتی ہیں، یہ بھی احادیث کے اندر مضمون موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، کوئی تو وجہ ہوگی اس کی جو شریعت نے ہم پر یہ مقرر کی ہیں. اب ہم اپنی طرف سے کوئی وجہ نکال لیتے ہیں اور مطلب مستحب فرض واجب کی تقسیم کر کے، ہاں ضرورت ہے آپ کسی سفر میں گاڑی 5 منٹ کے لیے رکی، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، وہ رعایتیں موجود ہیں، لیکن اپنے گھر میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، سہولت بھی ہے، وقت بھی ہے، پھر ان سنتوں و نوافل کو ادا نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. ہماری گفتگو چل رہی ہے مفسدات نماز پر، مزید کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ نماز توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، جیسے میرے سامنے اس وقت ٹیبلیٹ ہے جی، قرآن پاک کا پیج اگر میں نے کھولا ہے صحیح، تو کچھ چیزیں تو مجھے یاد ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں اس کو دیکھوں نہ بھی تب بھی میں سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا. میں اس میں سورہ فیل پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے یاد ہے، نہ بھی دیکھوں تب بھی میں پڑھ رہا ہوں. لیکن بعض صورتیں یاد نہیں ہوں گی، تو اب ان کو میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. یا بعض لوگ تراویح کے اندر قرآن پاک سامنے کھول لیا، وہ کھڑے ہو کر وہ پڑھے آ رہے ہیں، وہ صفحہ پڑھ لیا تو کسی نے صفحہ پلٹ دیا. تو اس طرح قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا، یا کاغذ پہ یا محراب پر کسی جگہ لکھا ہوا قرآن پاک ہے اس کو دیکھ کے پڑھنا. ایک ہے اپنے یاد پہ پڑھنا، اس کے آپ محتاج نہیں ہیں. صحیح، اگر سامنے سے اسکرین سے وہ ہٹ جائے تب بھی آپ پڑھتے رہیں گے. صحیح، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ نظر قرآن پہ ہو لیکن آپ پڑھ اپنے یاد پہ رہیں جو آپ کو حفظ ہے، تو نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن نماز میں اس طرح قرآن کو دیکھنا، اس کی آیات کو دیکھنا یا کسی حدیث کو دیکھنا اور اس میں غور کرنا، اس میں توجہ بٹ رہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس یہ ہے کہ اگر مصحف یعنی قرآن پاک دیکھ کے اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور اس کو وہ چیز زبانی یاد نہیں ہے اور زبانی طور پہ بھی نہیں پڑھ رہا، یعنی حفظ کے طور پہ نہیں پڑھا، دیکھنے ہی کا محتاج ہے، اس صورت میں نماز پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے لیکن بسا اوقات حفاظ شاید اس طرح کر جاتے ہوں، تو ان کو اس عمل سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح کوئی دینی کتاب یا مثال کے طور بہار شریعت سامنے رکھی ہے، اب اس پہ کتاب کھلی ہے، پڑھتے پڑھتے توجہ ادھر جا رہی ہے، سمجھ رہا ہے کہ وضو کا یہ مسئلہ بیان کیا گیا، اب میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، تو جب ادھر توجہ جائے گی تو میں کیا پڑھ رہا تھا، کہاں چلا گیا، کیا پڑھنا چاہیے تھا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے. اور اسی طریقے سے نماز کے اندر اگر کوئی کرتا پہن لے، پہنتا نہیں ہے لیکن ایسے اعمال لکھے ہیں کہ جو نماز کو توڑنے والے ہوں، مثال کے طور پہ نماز کے اندر کرتا کسی نے پہن لیا یا پاجامہ پہن لیا یا تہبند باندھ رہا ہے، تو یہ کام بھی دیکھا جائے تو یہ عمل کثیر کی صورت بنتی ہے. اس کو دیکھنے والا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھ رہا ہو. البتہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
किसी भी वजह से इजार में ढीला हो गया, किसी भी वजह से जो तहबंद का सितर खुलने का अंदेशा है, तो अगर सितर खुल गया और वो इतनी देर तक खुला रहा कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जा सके, सही, तो 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार अगर वक्फा गुजर गया और सितर खुला रहा तो नमाज टूट जाएगी। इससे इस्लामी बहनें गौर करें कि इनके कान ये खुल जाते हैं, ये अमूमन हट सकता है, तो ये कान जो है ना ये एक सतर है, सही। इसी तरह टखने ये पिंडली के साथ शामिल हैं, सही, तो ये भी आज़ाए सतर में से है कि टखनों को भी छुपाना होगा। तो अगर कोई भी सतर का उज़ू अगर चौथाई हिस्सा अगर उसका नमाज की हालत में इस तरह खुला रहा कि 3 सुबहान अल्लाह की मिकदार वक्फा हो गया, सही, तो नमाज टूट जाएगी। सिलसिले का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, आखिर में 2 कॉल्स हम शामिल करते हैं। मेरा नाम खालिद जावेद है, फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब वितर में दुआएं कुनूत छूट जाती है तो इस सजदा साहू लाजमी है या नहीं, ये पूछना है ज़रा। इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं जी। अगली कॉल। परवेज बोल रहा हूँ मैं साउथहैम्पटन से। सवाल मेरा ये है कि एक तो जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं नमाज के आखिर में, तो उसके बाद दुआएं वगैरह जो करते हैं उसमें कोई भी दुआएं पढ़ सकते हैं, या जैसे रब्बे जलनी मुकीम उस्सलाता, या और भी कुछ पढ़ सकते हैं? ठीक है। वितर में दुआए कुनूत अगर छूट जाए, दुआए कुनूत का नमाज वितर के अंदर पढ़ना ये वाजिब है, और इसके साथ साथ तकबीर कुनूत जब हम सूरह फातिहा सूरत पढ़ लेंगे तीसरी रकात के बाद तो हाथ उठाना सुन्नत है, सही, लेकिन अल्लाहु अकबर कहना ये तकबीर कुनूत कहलाता है, सही, ये भी वाजिब है। तो अगर कोई सूरह फातिहा सूरत पढ़ने के बाद डायरेक्ट रुकू में चला गया तो उसने 2 वाजिब छोड़ दिए, एक तकबीर कुनूत का वाजिब छोटा और दूसरा दुआए कुनूत का वाजिब छोटा, तो अब इसकी तलाफी सजदा सहव से हो जाएगी। सही। अब जो रुकू में चला गया इसको रुकू से वापस आने का हुक्म नहीं है, ये रुकू में ही रहें और रुकू की तस्बीहात पढ़ें और नमाज को कंटिन्यू रखें, सजदा सहव कर ले नमाज हो जाएगी। और दुआए कुनूत के हवाले से जहाँ तक है कि दुआए कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का जो मशहूर दुआए कुनूत है, इसी दुआए कुनूत का पढ़ना वाजिब नहीं है। इस मौके पर कोई सी भी दुआ जो कुरान और अहादीस में आई हैं और जिनको दुआए मासूरा कहा जाता है, तो इस मौके पर दुआए मासूरा पढ़ लेने से वाजिब अदा हो जाएगा। अब चाहे रब्बी जालनी पढ़ लें, या रब्बी जालनी मुकीम सलाह ये पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया ये पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना ये पढ़ लें, इससे भी वाजिब अदा हो जाएगा। ठीक। दुरूद शरीफ के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है दुआए मासूरा जिनको हम कहते हैं, कोई सी भी पढ़ ले। अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ के बाद जो दुआ पढ़ी जाएगी दुआ मासूरा कोई सी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो अभी इन्होंने एक दुआ पढ़ी थी रब्बी जालनी, तो इसमें तलफ़्फ़ुज़ की कुछ गलती थी कि इन्होंने पढ़ा था रब्बी जालनी मुकीमस सलाता, जहाँ तक मुझे सुनाई दिया रब्बी जालनी मुकीमिस सलाता, तो असल लफ्ज़ रब्बी जालनी मुकीमस सलाती, मीम के ऊपर ज़बर आएगा और सलाती में ता के नीचे ज़ेर आएगा। तो रब्बी जालनी ये दुआ पढ़ लेने से भी ये मुस्तहब अदा हो जाएगा, रब्बना आतिना पढ़ने से भी और कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं। ठीक। मदी चैनल के नाजरीन, आज हमने नमाज के मुफसिदात पर कलाम किया जो कि हमारे इल्म दीन में इजाफे का सबब बने। तो अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नमाज के अहकाम सीखने की तौफीक अता फ़रमाए, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और दूसरे मुसलमान भाइयों को सिखाने की तौफीक अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।